وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس پیغام کو پروپیگیٹ کرنے کے لیے نیشنل اور انٹرنیشنل افیئرس کو آگے بڑھائے تھے، جس میں جو علاقوں کے جو حکمران تھے ان کو بھی خطوط لکھے تھے، اور جو سپر پاورز تھے قیصر و کسریٰ، پھر اس کے ساتھ ساتھ بحرین کے بادشاہ کو، یمن کے بادشاہ کو، مختلف علاقوں کے جو سعودی عرب کے اطراف میں جو حکومتیں ہیں ان کو بھی خطوط لکھے تھے. بعض لوگ اس کو ریسپیکٹ کرے، عزت دیے، بعض لوگ اس کو چاہے کرے. تو اسی سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک پیارے ساتھی حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لیٹر دے کے جو ہے یہاں پہ بھیجائے. یہ جو مقام ہے جہاں پہ، اس کا مقام کا نام ہے بصرہ. اس لیے کہ اردو میں اس لیے نہیں لکھا میں کہ بصرہ بھی پڑھے جاتا ہو، یہ بصرہ، یہ جو ہے ساؤتھ ویسٹ کارنر آف جارڈن، آلموسٹ بارڈر تھا سعودی عرب کا. تو وہاں پہ بجائے، وہاں پہ جو حاکم تھا وہ کرسچن تھا، عیسائی حاکم تھا وہاں پہ جو حکمران. اور اس اتفاق سے اس وقت روم کا بادشاہ بھی وہیں ایک بڑی فوج کے ساتھ تھا. تو وہ حاکم کیا کرا، وہ خط لے لیا، لیکن بعد میں وہ جو میسنجر تھے وہ حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ رہے تھے. تو راستے میں ایک مقام بلخا کے مقام پہ ایک اور رئیس تھا، اس کا نام تھا شرحبیل. یہ بھی انگلش میں شرحبیل بن عمرو غسان بادشاہ. انہیں کیا کرا، شہید کر دیا. تو اس زمانے میں بھی قاصد کو شہید کرنا بہت برا سمجھا جاتا تھا. آپ لوگوں کو غالباً یاد ہوں گا، نکسلائٹس ناک میں دم کر دیے تھے اپنی اسٹیٹ گورنمنٹ کا، خاص طور پہ ادھر کے علاقے. تو نکسلائٹس کے کچھ ڈیمانڈس تھے اور وہ لوگ منظر عام پہ نہیں آ رہے تھے، جنگلات پہ تھے. تو یہاں کی جو اسٹیٹ گورنمنٹ ہے ایک آدمی کو سلیکٹ کری تھی، ورا رو انتقال ہوا، پرسوں انتقال ہوا. نہیں، وہ انہوں ہے، وہ پروفیسر جو ہے پوئٹ تھا، پروفیسر نو ہمارے کیا نہیں یہ اپنے تلنگانے کی، پروفیسر نہیں، پوئٹ ہے. نہیں، تلنگانے کے اور ایک پروفیسر ہے. دیکھیے تلنگانہ تحریک میں نہیں تھے، عثمان یونیورسٹی کے پروفیسر. نہیں جی، غدر نہیں. اب پروفیسر بتو انہوں، یا پروفیسر کا نہیں ہے ذکر، انہوں شاعر تھے. میں دیکھا ان کو بھائی. ہاں، کودنڈارام. آپ کودنڈارام کی طرف بول رہے ہیں؟ نہیں، انہوں پوئٹ، شاعر. تو ان کا انفلوئنس نیکسلائٹس کے پاس بھی ویسا ہی، اور یہاں اسٹیٹ گورنمنٹ کے پاس بھی بہت ریسپیکٹڈ پرسن. کے پیریڈ میں تو انہوں جا کے بات چیت کر کے ان کے ڈیمانڈس پھر آ کے یہاں گورنمنٹ کو سنا دینا، پھر گورنمنٹ جو ہے جو اس میں جو اپروولس ہے پھر جا کے سنانا. تو ان کے 3-4 وزٹس ہوئے، جانا اور آنا. تو لوگوں کو ڈر تھا کہ کسی ایک وزٹ میں ان کو مار دیتے نکسلائٹس، لیکن نہیں مارے. اس لیے نہیں مارے کہ جو جنگی اصول ہے اس میں قاصد کو نہیں مارنا، جو میسنجر ہے اس کو نہیں مارنا، یہ جنگی اصول ہے. لیکن انہیں کیا کرا ہے، یہ جو حاکم تھا شرحبیل، انہیں ان کو حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا. وہ قتل کرنے کے بعد میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نیوز گئی بہت صدمہ ہوا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے نہیں، اس کا انتقام لینا، اس کا قصاص لینا، اس کا بدلہ لینا، اٹیک کریں گے ان کے اوپر. اور اٹیک کرے تو کیا ہے بولے تو وہاں پہ 1 لاکھ کی فوج ہے. ایک تو روم کا بادشاہ بھی آ گیا اس سے شرحبیل کو ہیلپ کرنے کے واسطے، انہیں بھی خود بڑا اسٹرانگ رئیس ہے. 1 لاکھ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کو بھیجا ہے 3000. تو میں
फरीद भाई, मैं इससे पहले एक गलती हुई मेरे से बोला नहीं, 34 टाइम्स वहां पे नहीं था, 34 टाइम्स यहां है। 1,00,000 जीरो कितने वर्सेस 3,000, 34 टाइम्स मामूली बात नहीं है। 1 गुना 2 गुना नहीं, 34 गुना। मगर अब अल्लाह के बोले लड़ना ही है, जंग करना ही है। तो पेशन गोई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से जो निकली कि फर्स्ट जो दे के भेजा रही वो जैद बिन हारसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अल्लाह के रसूल बोले अगर झंडा इनके हाथ में, अगर इन्हों शहीद हो गए तो झंडा जो है हजरत जाफर बिन अबी तालिब के बेटे जाफर तैयार जो हबशा की हिजरत करे थे, नज्जाशी के दरबार में जो है तकरीर करे थे, सूरह मरियम की आयतें पढ़े थे, अगर इन्हों भी शहीद हो गए तो अब्दुल्ला बिन रवाहा, ये तीनों बातें बोल दिए तो बड़े जो साहबा को यकीन हो गया कि अब तीनों उड़ने वाले हैं, ये दोनों तो कैसा भी उड़ने वाले हैं, शहीद होने वाले हैं। तो वो यहां पे वो स्पिरिट देखना है कि सहाबा को कमो बेश ये यकीन हो रहा है कि हम इस जंग में जाने के बाद में शहादत का मर्तबा मिलने वाला है। तो वो कैसे जानिसार सहाबा थे, उनका टारगेट क्या था, उनको जन्नत कैसा नजर आ रही थी, उनको शहादत के खून में कैसी खुशबू आ रही थी, ये बड़े हमारे लिए लम्हे फिक्र की बात है, जो हम छोटे से मसाइल पे जो है हम वावेला मचाते हैं। तो उसके बाद क्या करे, मुसलमान बहुत बहादुरी से लड़के जो है कई रोमियों को जो है हलाक कर दिए, ये कई रोमियों को हलाक कर दिए। बल्कि मौरिखीन बोलते इतने हलाक होने के बावजूद भी कुछ तादाद कम होती हुई नजर नहीं आ रही थी। वो इसलिए कि 3,000 वर्सेस 1,00,000 है, और इसमें ये तीनों तो शहीद हो गए, मुसलमानों का भी नुकसान हुआ। अब इनको शहीद अब्दुल्ला बिन रवाहा भी शहीद हो गए, होते ही कमांड जो है खालिद बिन वलीद के हाथ में आ गई। खालिद बिन वलीद अब इन्हों मुकाबला करे कई लोगों को, 9 तलवारें हाथ पे टूटे गए थे, तलवारें टूटे इनके हाथ पे 9, तकरीबन सीरत की किताबों में है ये जुमला। तो उसके बाद अल्लाह के रसूल को खिताब दिया सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार का खिताब मिला था खालिद बिन वलीद को। और खालिद बिन वलीद ऑलरेडी इस्लाम कबूल करे थे फतेह मक्का का, कल हम पढ़ लिए ना खालिद बिन वलीद का इस्लाम कबूल करना। तो ये एक इसमें जबरदस्त मारका हुआ और इसमें मुसलमानों की जीत हुई, भाग गए वो लोग, पूरी फौज भाग गई। अब उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट मोड़ आता है, ये था वाकया 8 हिजरी का, 8 हिजरी जमादिल अव्वल। इसमें कोई वाकया नहीं छूटा। हाँ, 12 मुसलमान शहीद हुए, 3 तो ये लोग ही है कमांडर्स, 12 मुसलमान शहीद हुए। और रोमियों के कत्ल होने की तादाद का इल्म नहीं हो सका, कितने खत्म हुए नहीं मालूम। अब उसके बाद 8 हिजरी जो है, इसमें जो मशहूर वाकया हुआ है वो है फतेह मक्का, जिसकी बड़ी अक्सर हम जिक्र करते रहते हैं। कुछ साल पहले जमात इस्लामी के ज़ेर एहतिमाम वादी हुदा के मैदान में एक बहुत बड़ा जलसा हुआ था, स्टेट लेवल बोल सकते या नेशनल लेवल का। उसमें जो है शंकराचार्य को बुलाए, फतेह मक्का शंकराचार्य को बुलाए थे। सीरत की किताबों में तो हम फतेह मक्का के बारे में पढ़े सुने, अक्सर जिक्र करते रहते हैं, मक्का फतह हुआ। शंकराचार्य उसको बड़े एक अलग अंदाज में ढंग में पेश करा। फतेह मक्का के मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो खुसूसियत थी, अब्दुल रहीम भाई है
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے خصوصیات کا تذکرہ، جو خصوصیت جس کو قرآن نے بڑے فخر سے بیان کیا ہے، رحمت للعالمین، تو شنکر آچاریہ اس کا خاص طور پہ ذکر کرے انہوں کہ رحمت للعالمین کی جو تفسیر تھی وہ فتح مکہ کے دن نظر آ رہی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اس کا پس منظر کیسا ہے ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. تو اس میں ہے وہ میں جو پہلے تذکرہ کرا کہ قبیلہ خزاع یہ جو ہے مسلمانوں کا دوست ہو گیا. مسلمانوں کی فرینڈشپ قبیلہ خزاع سے ہوگی، وہ بھی ایمان نہیں لائے. اور قبیلہ بکر کی دوستی قریش سے ہوگی. ایکچولی یہ قبیلہ خزاع اور بکر یہ دونوں کی آپس میں جو ہے ہمیشہ چلتے رہتی تھی، ہمیشہ آپس میں چکپک چلتے رہتی تھی. تو اب یہ لوگ کیا کریں، مسلمانوں کے ساتھ فرینڈشپ ہو گئی، یہ لوگوں کی جو ہے قریش کے ساتھ ہو گئی. اب معاہدہ کیا ہے کہ 10 سال تک جنگ نہیں لڑیں گے. تو بین ہے صلح حدیبیہ کا ایک کلاس ہے، لاسٹ کلاس یا لاسٹ بٹ ون. لیکن اس معاہدے کو کیا کرے، عملی طور پہ ٹوٹ گیا ہو، حالانکہ لکھا ہوا ہے سب ہے، اس کے پابند رہنا چاہیے. یہ قبیلے بکر والے کیا کرے، یہ لوگ خزاع پہ اٹیک کرے، اٹیک کر کے بہت خون غارت گیری کرے، عورتوں کو بھی مارے، بچوں کو بھی مارے. حالانکہ جنگ کے اصول میں عورتوں کو نہیں مارنا، بچوں کو نہیں مارنا، اسکول پہ بام نہیں ڈالنا، ہاسپٹل پہ بام نہیں ڈالنا، اور شہر پہ نہیں ڈالنا. جیتا جاگتا شہر ہے، لائٹا وٹا نظر آ رہے ہیں تو اس پہ بام نہیں ڈالنا. یہ جنگ کے اصول ہے، چاہے دشمن کی فوج ہو، دشمن کا ملک ہو. لیکن اس کو جو ہے پاکستان بولتے ہیں یہ لوگ، اس کو فالو نہیں کرتے. افغانستان کے کیس میں، امریکہ کے کیس میں دیکھ لیے ہم لوگ، عراق کے اس میں ہاسپٹلس پہ بھی ڈالے، اسکول پہ بھی ڈالے، عورتوں کو بھی مارے، بچوں کو بھی مارے. بلکہ وہ سلسلہ کسی نہ کسی درجے میں جاری ہے، لیکن وہ اصول تو چینج نہیں ہوتے. اب اس کے بعد کیا کرے، یہ بنو خزاع کے لوگ، یہ بکر کا جو وہ ہوا، اور اس کا ساتھ قریش بھی ساتھ دیے ظلم میں، تک یہ لوگ جو ہے بھاگ کے جو ہے کعبے میں پناہ لے لیے. تو وہاں بھی جا کے وہاں بھی مارے. حالانکہ حرم شریف ہے، وہ امن شانتی کی جگہ ہے، وہاں پہ خون خرابہ نہیں کرتے، اس کے باوجود بھی جا کے وہاں پہ مارے، کعبے کے اندر بھی قتل کرے. تو اور اس پورے پروسیس میں قریش ان کا ساتھ دے رہے. تو اب خزاع کے پاس ایک ہی راستہ رہ گیا تھا، مدینہ جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فریاد کرے. 40 آدمی، ایک دو نہیں، 40 آدمی خزاع کے جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بولے کہ ایسا ایسا ہوا، ایسا ایسا ہوا، ہمارے ساتھ ایسا ایسا ہوا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پوری کیفیت سن کے بہت دکھ ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. آدمی بولے کہ نہیں، ایسا نہیں، ہم ان کا بدلہ لیں گے. یہ جو بنو بکر ہے، جب وہ بکر قبیلہ ہے، اس کے خون کا بدلہ ہم لیں گے. اور 2-3 شرائطیں رکھیں. ایک، جو مارے گئے خزاع کے اتنے لوگوں کا پھر قصاص لیں گے، یا نہیں تو پھر دونوں کا ساتھ چھوڑ دو دونوں کا. اور تیسری یہ شرط یہ تھی کہ جو صلح حدیبیہ میں 10 سال تک نہیں لڑیں گے بولے تھے نا، اس کو ختم کر دو. وہ شرط کنڈیشن نکال دو. جب آپ اتنا ظلم ستم کر رہے ہیں، وہ کنڈیشن کیا کے واسطے جنگ نہیں کرنا 10 سال تک بول کے کنڈیشن اسٹیپولیٹ کرے تھے، اور کوئی اس کا مقصد ہی نہیں رہا. تو یہ جب نیوز آئی قریش کو، تو اس میں جو جوشیلے لوگ تھے وہ لوگ بولے ٹھیک ہے وہ ختم کر دو، وہ صلح حدیبیہ کی جو تھی کنڈیشن ختم کر دو، اب لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. یہ جوش میں بولے یہ بات.
اب یہاں سے جو رول شروع ہوتا ہے ابو سفیان کا. ابو سفیان کے ذکر کے بغیر فتح مکہ کی سٹوری ختم نہیں ہوتی. اس لیے کہ اب قریش کے بڑے بڑے سردار فنش ہو گئے. ابو جہل فنش، ابو لہب فنش، ابو طالب کا انتقال. اب جو باغ ڈور تھی قریش کی وہ تھی ابو سفیان کے ہاتھ میں. تو اب یہ جب بول دیے یہ جوشیلے لوگ، وہ خاصر جا کے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک نیوز دے دیا کہ بھائی نہیں، وہ لوگ صلح حدیبیہ کا جو کلاز ہے اس کو کینسل کر دے رہے. کرتے ہی ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے ٹھیک ہے ہم حملہ کریں گے. اور یہ نیوز جو ہے ابھی نہیں ملی، یہ ابو سفیان کو معلوم ہو گیا، یہ بھی قریش کے ہیں. اور یہ لوگ یہ نیوز بول دے کہ جوش میں بول دیے، اب بعد میں پچھتا رہے ارے ہم نہیں بولنا تھا، اس لیے کہ اب پھر اور خط و غارت گیری ہوتی. نہیں بولنا تھا، اب نہیں بولنا تھا تو کیا کرنا، سردار کو بھیجاؤ. تو ابو سفیان جو ہے جا کے کہ جوش میں بول دیے نوجوانہ نہیں ہم کچھ جنگ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، بول کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا منہ پلٹا لیے. تو پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے، ریکمنڈ کرو آپ. انہوں بولے یہ بہت پولیٹیکل ایشو ہے، میں ریکمنڈ نہیں کر سکتا. پھر بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے. انہوں بولے میں بھی نہیں کر سکتا ریکمنڈ، نہ ایسا قتل و غارت گیری کرے، عورتوں کو مارے، بچوں کو مارے. 40 لوگ آ کے یہاں کمپلینٹ کرے سو ہے، اور اللہ کے ساتھ اس کے باوجود بھی تمہارے پاس کنڈیشنز بھیجائے تو بھی آپ لوگ اس کو ریجیکٹ کر دیے. تو اس کے بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے. بعض روایتوں میں ہے حضرت فاطمہ سے بھی فریاد کرے، اس لیے کہ ان کا قبیلہ جا کے وہاں کیا مل رہا ہو کلام چوتھی عبد مناف کے پاس ملا. چوتھی پشت میں جو ہے یہ لوگ ایک ہی سلسلے کے ہیں. یہ اس میں نہیں ہے، وہ اور ایک رحیق المختوم میں بہت ڈیٹیل ہے. اللہ تعالیٰ مولانا صفی الرحمان مبارک پوری یہ خبر کو نور سے بھر دے. بڑی بہترین کتاب لکھے. کتابوں کے سلیکشن میں بھی ہم کیا کریں، مولانا شبلی نعمانی صاحب کی 6-7 جلدوں میں ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آسان نہیں ہے، لوہے کے چنے پڑھنا ہماری بس کی بات نہیں ہے. پھر سلیمان ندوی ایک چھوٹی سی کتاب ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ تقریباً دنیا کے ہر مدرسے میں پرائمری کے بچوں کو پڑھاتے ہو. چھوٹی سی ہے بچوں کے چلڈرن کے لیے، اور ہم چلڈرن کی بھی سلیکٹ نہیں کر سکتے تھے اور ہائی فائی کتاب بھی نہیں سلیکٹ کر سکتے تھے. تو ہم ایک ایوریج کی طالب ہاشمی کی میرے کو اچھی دکھی کتاب، تو یہ کتاب سلیکٹ کریں. میں 25 اس کے نسخے منگایا ہوں دکن ٹریڈر سے. آپ حضرات انشاءاللہ 1-2 دن میں آپ لوگوں کو مل جائیں گے. خاص طور پہ اس کے جو محرک ہے، موٹیویٹ کرنے والے یوسف بھائی ہیں، ہمارے پروفیسر صاحب، لیکچرر صاحب. یوسف بھائی بولے کتاب ہونا میرے کو، وہ ایسا ہے سنے تو نہیں ہوتا کتاب ہونا. تو پھر میں اب ایک کتاب ان کو دی تو کیسا بول کے 25 منگایا ہوں. میں سمجھتا ہوں ہمارے پاس 25 سے زیادہ نہیں. تو ہم اب ابو سفیان جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ٹرائی کرے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا انکریجنگ بات کرے، بولے کہ جو ہے صحیح ہے مگر آپ کیا کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سرنڈر ہو جاؤ، بولو آپ. تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سنے. نہیں سن کے کیا کرے، وہاں سے 10,000 کا لشکر لے کے آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. 8 ہجری 10 رمضان کا مہینہ، 8 ہجری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کے، اور اتنا کانفیڈینشیل آئے کہ کسی کو پتا نہیں ہے. صرف 3 دن پہلے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولے کہ اپنے کو چلنا ہے اور کس کو بولنے کا نہیں ہے. تو پریپریشن کا تھوڑا سا اندازہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ہو گیا. تو آ کے بیٹی سے پوچھے کیا بیٹے کچھ نہیں معلوم میرے کو نہیں معلوم بولے. اس لیے کہ وہ پولیٹیکل سیکریسی تھی، مینٹین کرنا ضروری تھا. جا کے مکہ سے جو پہلے جو ایگزٹ ہے مدینے کا، مدینہ ایگزٹ تقریباً مکے سے چند مائلز پہ ہے، مر الزہران
مقام کا نام ہے. یہاں پہ آ کے پڑاؤ ڈالے. ابھی مکے میں انٹر ہونے سے پہلے پڑاؤ ڈال دیے. تو قریش کو معلوم ہو گیا کہ آگے لوگ اٹیک کرنے کے 10,000 کا لشکر ہے. تو ابو سفیان کو بھیجائے. اب ابو سفیان ہی تھے وہاں, اب کوئی نہیں ہے. تو ابو سفیان نکلے. تو ابھی جا رہے ہیں, ابھی عمر دوران تک بھی اللہ کے ساتھ پہنچے نہیں. راستے میں حضرت عباس ایمان لا لیے تھے چچا. حضرت عباس رضی اللہ عنہ ملے. مل کے بولے کہ آگے وہاں لشکر آ گیا, پورا 10,000 ہے. اب قریش کی خیر نہیں ہے, اب پورے پیس کے رکھ دیتے. تو ابو سفیان ڈر گئے. حالانکہ بہادر ہے لیکن پورے قریش کا معاملہ ہے. اب وہاں پیس دیا تو پورا نام نشان مٹ جاتا مکے میں. کہ بولے کہ کیا کروں میں اب اس وقت, کیا کروں؟ اب سب عباس سے مشورہ کر رہے ہیں کیا کروں اب میں. تو بولے چلو میرے ساتھ چلو. اور چل کے اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرانا ہے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت VVIP ہے. دونوں جہاں کے سردار, امام الانبیاء, سردار الانبیاء, اب ایسا دبدبا ہو گیا. تو راستے میں حضرت عمر دیکھ لیے. حضرت عمر کی نگاہ پڑی, بولے تو شیطان بھی راستہ بدلتا. تو وہ بولے میں یہیں اڑا دیتا ہوں ابو سفیان کو, بلکہ تلوار تھی ہاتھ میں. تو حضرت عباس بولے نہیں آپ جاؤ, آپ کہاں جا رہے ہیں, آپ کا کام کرو, میں ان کو اللہ کے رسول کی خدمت میں لے کے جا رہا ہوں. جا کے اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کر دیا. اچھا, اس سے پہلے کا ہم ایک چھوٹا سا واقعہ یہاں پہ نہیں بول پائے. تو اللہ کے رسول سے ملنے سے پہلے ان کی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی بیٹی جو ہے اللہ کے رسول کے نکاح میں تھی. وہی پوائنٹ میں بھول گیا. وہ کیا ہے, یہ حاشیہ لکھ لیا ہوں میں تھوڑے جو اس میں اویلیبل نہیں ہے. تو جانے کے بعد آ کے ایسا بیٹھنے گئے. بیٹھنے تو انہوں بیٹھے نہیں, انہوں بستر لپٹ دیے. تو بولے کیا بیٹی, میں آیا تو جو ہے آپ کو بچھانے کے بجائے بستر لپٹ دے رہی. بولے ابا یہ اللہ کے رسول کا بستر ہے, آپ نہیں بیٹھ سکتے. ارے میں تمہارا باپ ہوں, تو بدل گئی شادی کے بعد, تیرا باپ ہوں میں. آپ باپ ہیں, آپ کا احترام الگ جگہ ہے, لیکن یہ اللہ کے رسول کا بستر ہے. آپ ابھی ایمان نہیں لائے, آپ ناپاک ہے, آپ نہیں بیٹھ سکتے. تو دس واز دا ایٹیٹیوڈ. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے, اپنے ماں باپ سے زیادہ, اپنی آل اولاد سے زیادہ, اپنے آپ سے زیادہ محبت اللہ کے رسول سے ہونا چاہیے. تبھی اس محبت کا حق ہم ادا کر سکتے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. Like, comment, and subscribe.